بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام کی طرف آتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال ہے جو یوٹیوب اور اسی طرح سے واٹس ایپ پہ آنے والے میسیجوں کے بارے میں، اور ظاہر بات ہے کہ لوگ آج کل یوٹیوب یا واٹس ایپ سے اپنے میسیج بہت کچھ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں لوگ، جیسے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر یوٹیوب پر۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ موبائل کے اندر بہت قسم کے میسیج آتے ہیں اور بعض کے بارے میں پتہ نہیں رہتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، تو کیا ہم اسے دوسرے کو سینڈ کر سکتے ہیں یا اس دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ میسیج آتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، جیسے کچھ مرتبہ کچھ بار لوگ لکھتے ہیں کہ اتنا تسبیح کرو تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ذکر کرو تو اتنا ثواب ملے گا، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں لکھتے ہیں کہ اتنا کرنے سے خوشی ہوتی ہے، اتنا سے غم ہٹ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے انہیں نے، اور بہت ساری چیزوں کے ایسے کہا کہ بہت سارا ایسی بچے بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنا ایک میسیج بیان کیا کہ ہمارے پاس یہ میسیج آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ میسیج آتے ہیں تو آپ کو اس کے پھیلانے سے پہلے کچھ اس کی صحت کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہاں کتاب و سنت کی جو دلیل دی جا رہی ہے کس کتاب سے بتایا جا رہا ہے، اور کیا وہ حدیث جو بیان کی جا رہی صحیح کہ نہیں صحیح ہے۔ بتانے والے کو، میسیج دینے والے کو اس کی معلومات بھی دینا چاہیے تاکہ سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے کو اس کی صحت پر یقین رہے۔ تو آئیے آج کے سوال والی بات پیش کرتے ہیں جو انہوں نے کسی میسیج میں پڑھ کے پوچھا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو میسیج آیا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی کلمہ ہے جس کے جس کے کہنے سے جنت میں ایک ایک درخت لگتا جاتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو تو اس سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ایک سوال اور ہے کیا ہوا ہے کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے برابر نیکیاں کمانا چاہتے ہو؟ جواب میں کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ سبحان اللہ و بحمدہ زینت عرشہ پڑھو اور یہ دعا پڑھو گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ کہا ہے کہ یہ ضرور پڑھو، ہم کسی سے نہیں آپ سے بات کہتے ہیں، اور یہ بھیجنے والا وہ کہتا ہے کہ میں ابلیس ہوں یا کہ اور بھی کوئی نام لیتا ہے، اور دعائیں دیتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی جنتوں سے پلائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دعا سکھائی اس نے اور اچھی بات کہی ہے، اور بھیجنے والا گرچہ چاہے وہ ابلیس ہو یا شیطان ہی ہو، تو یہ بات تو ثابت ہے کہ دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں رات میں، خاص طور سے جمعہ کے آخری وقت، جمعہ کے دن کسی وقت میں، جمعہ کے بعد، یا اسی طرح سے جو سورہ دخان ایک رات میں پڑھتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ سب لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ سب باتیں جو ہم نے بیان کی ان میں سب صحیح ہیں یا کچھ غلط ہیں، یا ہمیں کچھ کیا کرنا چاہیے، کیا یہ ثواب ملتے ہیں؟ یہ بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بھائی یہ بات جہاں تک ہے کہ تمہیں جب غم و افسوس لاحق ہو، تمہاری پریشانی ہو، تو رات کے وقت میں اٹھو، نماز پڑھو، اور اس کے بعد تمہارے لیے ہر درخت کے بدلے میں، ہر دعا کے بدلے میں جنت میں درخت لگا دیے جائیں گے، یہ سب باتیں۔ تو ایسے کہہ کر کے قیام اللیل یا تہجد کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، ایسے سب ثواب بیان کرنے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جو قیام اللیل پڑھنے کا ثواب ہے ایک نیک بندے کو، جسے چاہیے کہ اپنے رب سے جڑا رہے، یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب تھا کہ آپ پڑھتے تھے، اور آپ کے امت پر یہ واجب نہیں ہے، لہذا جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، کہ ہر نماز کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ کا اس طرح سے بلانا کہ ایسا کرو گے
تو تمہارے لیے بہت کچھ ثواب ہوگا، اور ایسی دعا پڑھو تو جنت کے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہر چیز صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک درختوں کے لگنے کی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہو جسے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، اور وہ حدیث صحیح ہے، لہذا ہم صحیح حدیثوں کا اپنے اس پروگرام میں تذکرہ ہی کرتے ہیں۔ تو آئیے وہ حدیث آپ کو بتاتے ہیں جو ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ کی سنن میں ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، وہ یغرس غرسن، اور وہ درخت لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس، ابو ہریرہ یہ کیا درخت، کون سا کیا لگا رہے ہو؟ تو میں نے کہا غراسا لی، یہ میرے کچھ درخت ہیں جن کو میں لگا رہا ہوں زمین میں۔ تو آپ نے فرمایا الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت کے بارے میں، پودا لگانے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا قل، آپ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھو تو یغرس لک بکل واحد شجرۃ فی الجنہ یغرس، تو تمہارے لیے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے جنت میں ایک ایک چیز کے ایک ایک دعا سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح ہے، لہذا سبحان اللہ اور الحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں آپ تو جنت میں درخت لگتے ہیں۔ یہ بات جو سوال میں کہی گئی ہے یہ صحیح ہے کہ جنت میں درخت لگتے ہیں، اس سے جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہم نے آپ سے بیان کیا۔ لیکن یہ سوال جو اس میں آیا ہوا ہے کہ تمہارے لیے کیا میں نے بتا دوں کہ تم اس کو پڑھو تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے برابر ثواب مل جائے، پھر بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ زنۃ عرشہ پڑھو، اس کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کے عرش کے برابر، تو اللہ کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بتانا ان کا کہ ایسا پڑھنے سے عرش الرحمن کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے جنت عرشہ والی، وہ مسلم شریف میں ہے، لیکن اس کے الفاظ میں آپ کو سنا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہیں، کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ دعا آپ نے کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی مخلوقات کے برابر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے برابر، اور ایسے ہی ان کے کلمات کے لکھے جانے کی روشنائی کے برابر۔ اور ایک روایت میں آیا ہے سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زنۃ عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، یعنی اس میں ہر ایک کے سبحان اللہ کا تذکرہ ہے کہ سبحان اللہ اللہ کی مخلوقات کے برابر، سبحان اللہ اللہ کی رضامندی کے برابر، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر، اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی روشنائی لکھے جانے کے برابر۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان کو آپ دہرائیے، لیکن اس سے یہ کہیں کہ عرش الرحمن کے برابر ثواب مل جاتا ہے، یہ ثواب کا اس میں تذکرہ تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہنے کا ہے کہ کہیے کہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان اعداد کے برابر اور یہ وزن کے برابر، یعنی اتنی کثرت سے ہماری طلب ہے، ہمارے کہنے کا مفہوم ہے، لیکن اس میں ثواب کا تذکرہ کتنا ثواب ملتا ہے، لہذا اپنی طرف سے ثواب بیان کرنا، کہنا اور اس کا ثواب مرتب ہونا دو چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہیے اچھی چیز، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے، لیکن آپ خود مرتب کہتے ہیں کہ اتنا ثواب ملتا ہے، یہ اس کی کوئی دلیل یہاں نہیں ہے۔ اور آگے جو ایک روایت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک اور روایت اور بھی ہے جو جویریہ کی ہے، کہ جویریہ کہتی ہیں کہ میں جویریہ کہتی ہیں کہ میں نکلی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلی، تو جس وقت آپ صبح پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، تو وہ نکل کے گزرے جبکہ یہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر آپ گئے اور پھر واپس آ گئے، تو یہ اور وہیں بیٹھی تسبیحات کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جس حال میں پہلے تھی اسی وقت اسی طرح سے اب بھی بیٹھی ہو اور وہی کام کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات ایسے کہے ہیں، نہیں 3 کلمات 3 بار کہے ہیں، 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، لو وزنت بما قلتی منذ اليوم لوزنتہن،
کہ جتنا تم نے تسبیح و تسبیح کیا ہے، اگر ان 4 کلمات کو 3 بار جو ہم نے کہے ہیں اتنا اس کو برابر کیا جائے تو یہ ان پر وزن میں غالب آ جائے گا، یعنی ثواب میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے، یعنی آپ نے کہا کہ میں نے جو کلمات کہے 3 بار تو وہ سبحان اللہ بحمدی کا ہو، چاہے سبحان اللہ بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی کا ہو یا اور کچھ، اس میں تو آپ نے یہ ذکر کیا ہے اس کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ اس کا میزان، اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ لیکن عرش الرحمن سے تشبیہ دینا کہ اس کے برابر ملتا ہے، اس کی کوئی صراحت کہیں نہیں ہے۔ عرش رحمان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ہے، اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ 7 آسمان یہ کرسی کے اندر ایسے ہیں جیسے کہ زمین کے اندر زمین کی کسی چٹیل صحرائی میدان کے اندر کوئی چیز ہو، ایک جیسے ایک حلقہ ڈال دیا گول دائرے کی کوئی چیز، انگوٹھی کہہ لیجئے یا کوئی کڑا کہہ لیجئے، ایسا ڈال دیا جائے تو بڑے سے میدان میں، اس کے بعد اس کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹی سی ہے۔ تو کہا کہ آسمان و زمین یہ سب کے سب، یہ 7 آسمان کرسی کے اندر ایسے ہی اتنے چھوٹے سے ہیں، کرسی بہت عظیم ہے۔ اور فضل العرش علی الکرسی کا فضل تلک الفلاۃ علی تلک الحلقتی، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کا فضل کرسیوں پر اس سے اسی طرح جیسے کہ یہ کڑا جو صحرائی میدان میں ڈالا ہوا ہے چھوٹا سا ہے، کوئی حیثیت نہیں، عرش رحمان اس سے بہت بڑا جیسے کہ صحرا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن احمد اور اسی طرح سے ابن بطہ وغیرہ نے بھی ایک حدیث ذکر کی ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں، وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کو ہم لوگ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین سب کو محیط اور سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس طرح سے تو آپ نے کرسی سے کہا کیا مراد؟ کہا موضع القدمین، اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ ولا يقدر قدر عرشہ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاتا۔ اس تفسیر کو بہت سے علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں عرش کے برابر ثواب ملنے کی بات کہنا درست نہیں، لیکن ان کلمات کے کہنے سے ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، ان کی بڑی عظمت ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور اسی طرح سے یہ کہنا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں سنتا ہے، یا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تم کو یہ سب دے، یہ تم کو جنت میں پہنچائے، دعا ہے، ٹھیک، دعا کوئی بھی کی جا سکتی ہے، کچھ مشکل نہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ اور حقیقتاً یہ سوال چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جواب بڑا ہے، اس لیے کہ ایک ایسے عظیم کام کے بارے میں ہے، ایسی عظیم چیز پڑھنے کے بارے میں ہے جس کے لیے تمام احتیاطات کرنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب آیات کے اندر اس کا حکم آیا کیسے پڑھنا چاہیے اور کس حالت میں ہونا چاہیے اور کتنی توجہ سے پڑھنا چاہیے، شور و شر نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں مذکور ہیں، حدیثوں کے اندر بھی ان سب کی تفصیل آئی ہوئی ہے۔ تو آپ کا یہ سوال کیا تلاوت قرآن کریم کے آداب کیا ہوتے ہیں، ان کو کچھ تفصیل سے بتائیے، تو ہم اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتے لیکن اجمالاً کئی چیزوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرأت قرآن کے وقت نیت کی درستگی ضروری ہے۔ نیت کی درستگی سے میری مراد اخلاص کے ساتھ ہو، کسی کو سنانے کے لیے، کسی سے اجر لینے کے لیے، کسی کے سامنے تعریف حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیے، اس سے نہ اجر طلب کیجیے، نہ ریا اور سمعہ کا کام کیجیے، نہ کسی کو سکھانے کے سنانے کا کام کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، قرآن مجید میں اس کا حکم آیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اگر سورت کے شروع سے پڑھتے ہیں تو شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجیے، اور اگر نہیں کہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا درست نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے نہیں، وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا، اس لیے آپ کو بھی وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔
اور ہم نے اس کے پہلے کبھی کسی سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے سورہ توبہ کے شروع ہونے سے پہلے ایک دعا لکھی رہتی ہے کہ اعوذ من غضب الجبار من شر الکفار، کیا اس کو پڑھنا ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں یہ دعا حدیثوں سے نہیں آئی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے سے بنا کر لکھ لیا، لہٰذا آپ کو کسی دعا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے شروع کرنے سے پہلے کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت وضو کے ساتھ کرنا چاہیے، وضو کر لیں تب اس کے بعد تلاوت کریں، یہی مناسب اور مستحب ہے۔ خاص طور سے جب آپ کو قرآن مجید قرآن کھول کے پڑھنا ہو تو اس وقت وضو کر لینا چاہیے، تاکہ آپ قرآن مجید کو جب چھوئیں تو طہارت کی حالت میں چھوئیں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کو وضو کے ساتھ ہو کے پڑھنا، حفظ سے پڑھنا ہو تو بھی یا سننا ہو تو بھی اہتمام کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں کے بارے میں آیا ہوا لا یمسہ الا المطہرون، رسول کی حدیث ہے لا یمس القرآن الا طاہرون، کہ قرآن کو پاک آدمی چھوئے گا، لہذا اگر چھو کے پڑھنا ہے تو بلا شبہ آپ کو طہارت کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو اچھی پوزیشن میں رہنا چاہیے، بیٹھے ہوں جسے سکون سے کوئی اہتمام سے کسی چیز کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اس طرح سے ہوں، ایسے ہی بے ہنگم طریقے کو اختیار کر کے بیٹھنے پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے اچھی شکل و صورت میں کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور کسی مناسب جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں کچھ اور بھی کیا جاتا اور آپ بیچ میں قرآن پڑھتے ہوں، تو ایسی جگہوں سے بچائیے، ایسی جگہ پڑھیے جو قرآن پڑھنے کے مناسب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ جب پڑھیں تو خشوع خضوع ہو، آپ کے دل و دماغ میں وہ چیز اترنی چاہیے، ایسے نہیں کہ پڑھے جا رہے ہیں اور باتیں بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں احساس ہوتا ہے، الفاظ دہرائے رہے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا چاہیے، آپ کو دل میں سوچنا چاہیے کیا پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ عربی نہیں سمجھتے ہیں تو ان کا ترجمہ موجود ہے تو ترجمہ بھی پڑھ لینا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پیغام دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے خشوع خضوع کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ پڑھتے ہوں تو دوسروں سے بات نہ کریں، نہ دوسروں کی بات سننے کی کوشش بھی نہ کریں، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کی چیز مناسب نہیں ہوتی ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور آپ ادھر لوگوں سے ان کی طرف توجہ دے کے پوری طرح سے باتیں سنتے ہیں، ان کا جواب دیتے اور پڑھے بھی جا رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کے سننے پڑھنے کے بہت سے سارے آداب ہیں، ہم نے مختصراً کچھ ہی بیان کیا ہے، کچھ آداب اور بھی ضروری ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، لیکن ہم انہیں آپ سے کسی اور مجلس میں بتائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی، جہاں آپ کے سوالات رہیں گے اور ہم ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمیں بھی، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔